سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 101 اور 102 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں نفخہ ثانیہ کا ذکر فرمایا اور نفخہ ثانیہ جب بندہ مر جائے، عالم برزخ میں چلا جائے، تو عالم برزخ یہ قیامت تک برزخ کے اندر رہتا ہے، اور قیامت والے دن جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو یہ سارے مردے جو ہے یہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، میدان محشر میں انہیں جمع کیا جائے گا، اور اس وقت کے حالات کا ذکر کیا کہ اس وقت حالت کیا ہوگی۔ اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مومنین اور صالحین کے صف میں اٹھائے۔ تو اس وقت کے حالات کا ذکر فرمایا کہ جو گنہگار مشرکین ہوں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن ان کے آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی۔ آپس میں کیا؟ یہ دنیا میں تو رشتہ داری کے لیے بندہ کیا کچھ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، لیکن قیامت والے دن کا اللہ نے ذکر فرمایا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی۔ ادھر فرمایا کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، لیکن پوری بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آخری پارے میں تفصیل فرمائی ہے۔ ادھر فرمایا کہ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داریاں، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو بندہ اپنے رشتہ داری پہ، اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا، وہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، وہاں پر کام اپنے نیک اعمال آئیں گے۔ یہ سورہ عبسہ میں فرمایا اللہ نے، اس کی تفصیل کی ہے آخری پارے میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، قیامت والے دن بھائی جو دنیا میں اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتا ہے، کون ہے جو اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ جن کی آپس میں کوئی خفقی ہو، لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے، پھر بھی اگر کوئی تکلیف میں ہو تو دل کو دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاچا شیر زمان صاحب ہو، بھائی بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں دل کو تکلیف ہوتی ہے جب اسے کوئی، تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت والے دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہولناکی ہوگی کہ بھائی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا۔ جس ماں سے دنیا میں کہتا ہے مجھے ماں سے پیار ہے، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو جانور کی بھی ہوں، وہ بھی پیار کرتے ہیں، جانور ان کی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جب ماں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے ایک لفظ کا ذکر فرمایا، یہ اتبع ما یوحی الیک، یعنی اتبع، تابعداری کر، پیچھے لگ جا جو تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں
تبے کا لفظ اس لیے فرمایا کہ تبیہ عربی میں گائے کے بچی اور بچے کو کہا جاتا ہے، اور گائے کی بچی اور بچہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ انتظار نہیں کرتا ہے، وہ فوراً دوڑ پڑتا ہے اپنی ماں کے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، دنیا میں جس کا پیچھا بھی کرنا ہے، جس کی اقتداء میں چلنا ہے، ذرا سوچ کے چلنا ہے، جس جماعت میں شامل ہونا ہے ذرا سوچ کے شامل ہونا ہے، لیکن جہاں پر میرا قرآن آ جائے وہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً دوڑ جایا کرو میرے قرآن کے پیچھے۔ ہاں، مسجد بلال سے آواز آ جائے درس قرآن کی، پھر انتظار نہ کرو، مسجد فاروقیہ سے آ جائے انتظار کی ضرورت نہیں، فوراً دوڑ جایا کریں۔ اگر کوئی آ نہیں سکتا کسی عذر کی وجہ سے تو وہ سنا کرے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اس باپ سے بھاگے گا جس باپ نے دنیا میں اس کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہر قسم کی کمائی کر کر کے اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اپنے بچے کو پالتا ہے، اس کی زندگی بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس باپ سے بھی بندہ بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی رفیق حیات کے لیے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو اپنی رفیق حیات کو بندہ بعض آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ قیامت والے دن اس سے بھی بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ اولاد سے میٹھی کون سی چیز ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اب پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اولاد بہت زیادہ میٹھی چیز ہے، لیکن قیامت والے دن اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، یہ تفصیل ہے آگے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی رشتہ قیامت والے دن کام نہیں، کام آئے گا تو اپنے نیک اعمال اور اپنا درست عقیدہ کام آئے گا، بس۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فلا انصاب بینہم، ان کے درمیان کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ان سے کوئی سوال کیا جائے گا، یعنی ان سے کوئی اور بھی سوال نہیں کرے گا کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہ میں چودھری ہوں، ٹھیک ہے نا، یا میں گجر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں پٹھان ہوں، یا میں پنجابی ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا، ان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ نے فرمایا بس فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کا پھلڑا نیک اعمال کا باری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ کیا؟ کامیاب ہونے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا بھی ہلکا ہو گیا نیک اعمال کا پلڑا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسوں کو نقصان میں ڈالا ہے، فی جہنم، یہ جہنم کے اندر ہوں گے، خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے۔ یہ 30واں پارہ سورہ قاریہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پھلڑا بھی باری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من مانی من پسند زندگی گزارے گا، جنت میں نا اپنی من پسند کی زندگی کیا کرے گا؟ گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پڑھنا بھی اعمال کا ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو آگے خود ہی تفصیل کر دیے کہ نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی اٹھتی ہوئی آگ ہے۔
یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ باری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ یہ ہلکا پڑ گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ اپنے نفسوں کو نقصان میں، خسارے میں ڈالنے والے ہیں۔ فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے جلسا دے گی آگ، ان کے چہروں کو آگ کیا کر دے گی؟ جلسا دے گی۔ اور آپ کہیں گے یہ بھلا کون لوگ ہوں گے؟ پیچھے بات آپ نے درس میں پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، یعنی نچوڑ یہ ہے کہ شرک کرنے والے، بدعات کرنے والوں کے چہروں کو جلسا کے رکھ دے گی، ٹھیک ہے، جلسا دے گی۔ اور دوسرا معنی جو شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے سوج جائیں گے، پھول جائیں گے، کیونکہ جو جگہ جل جائیں وہ پھول جاتا ہے، وہ تھوڑا سا نکلتا ہے، اندر پانی پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھول جائیں گے، جلسا دے گے، ایک ہی معنی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس جہنم میں ہم فیہا کالحون، بد صورت ہوں گے، بد شکل ہوں گے۔ علماء کرام معنی کرتے ہیں وہ کتوں کی طرح بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس معنی کو دیکھ کر ایک کتاب ہے تذکرۃ الابرار، پیر بابا کے نام سے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایسے پیروں کو ہم مانتے ہیں جو موحد ہو، ٹھیک ہے، پیر بے شک ہو نا، ٹھیک ہے نا، لیکن موحد ہو۔ تو اللہ کے ولی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے تذکرۃ الابرار میں، وہ کہتے ہیں المبتدعون کلاب اہل النار، یہ جتنے بدعتی ہیں جہنمیوں کے کتے بن جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے، ٹھیک ہے، تذکرۃ الابرار ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی کہ جتنے بھی بدعتی ہیں، یہ بدعات کرنے والے جہنمیوں کے کتے ہوں۔ تو یہاں پر بھی علماء کرام نے معنی کیا ہے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہاں پر وہ کتے بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آیاتی، أَلَمْ تَكُنْ آیاتی، آیا نہیں، آیاتی نہیں تھی ہماری آیات، تتلا علیکم، کہ تم پر پڑھی جاتی تھی، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم اسے جھٹلا رہے تھے۔ انہیں کہا جائے کہ ہماری آیتیں تم پر نہیں پڑھی گئی تھی، یہ قرآن تمہارے سامنے اس کا درس نہیں دیا جا رہا تھا، تم اسے جھٹلا رہے تھے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر غالب ہو گیا تھا، ہو گئی تھی ہماری بدبختی، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب ہو گئی تھی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور تھے ہم گمراہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب ہماری التجا ہے، اخرجنا منہا، ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک بار ہمیں نکالے، پھر وہی بات ہے جو پچھلے درس میں، ہمیں اس جہنم سے نکال دیں۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں استاد جی ہمیں معاف کرے، اگر آئندہ چھٹی کریں پھر سزا دے دینا، ٹھیک ہے نا، مدرسے اسکول میں استاد جی آئندہ نہیں کروں گا جی، اگر کروں پھر سزا دینا۔ یہ بھی کہیں گے اللہ ہمیں اخرجنا منہا، اس آگ سے نکال دیں۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ لوٹ جائیں، یعنی دوبارہ یہ غلطی کریں، شرک کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہو جائیں گے، پھر ہم غلطی کریں گے، ہم ظالم ہوں گے، لیکن اس دفعہ نکال دے۔ جواب میں کیا فرمائے گا اللہ؟ قَالَ اخْسَئُوا، اللہ فرمائیں گے اخسؤ، ذلیل و رسوا رہو اس میں۔ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں، اللہ فرمائیں گے دھتکارے ہوئے کتے کی طرح رہو، جس طرح کتے کو بندہ پشتو میں ہم کہتے ہیں کورے، پتہ نہیں آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بگانے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہاں یہ اللہ کہیں گے انہیں، ٹھیک ہے، کہ جاؤ اسی میں پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ دنیا میں نے بات کرنے کا موقع دیا، تو نے اسے گوا دیا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں
دنیا میں موقع دیا تھا۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں الذین وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بس بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ جہنم میں داخل ہوں گے، داخرین ذلیل و رسوا ہو کے، یہ ذلیل و رسوا ہونے کے بعد جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، جب بھی وہ پکارے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دروازہ بند ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج پیر صاحب چھٹی پہ جا چکے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بارشیں جا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارے، جس حالت میں پکارے، رات پکارے، دن میں پکارے، اجالے میں پکارے، اندھیرے میں پکارے، میں پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں یہ موقع دیا تھا لیکن تو نے گوا دیا ہے، لا تکلمون، آج مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج تم سے بات نہیں کرتا۔ تو کیا فرمائے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں گروہ ایسا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے یقولون، جو کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں۔ جس طرح آج جہنم میں تم پڑے ہو، کتنی عاجزی سے کہتے ہو ربنا ربنا ربنا، اے اللہ ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اس آگ سے نکال دے، ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح دنیا میں چند لوگ تھے جو اسی طرح کہتے تھے ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتخذتموہم سخریا، تم نے مذاق بنا لیا۔ بندے تھے نیک جو کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب تو ہی کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی حاجت روا ہے، اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اے اللہ تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اے اللہ تو ہی بنی بگاڑ دینے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو تم نے ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا تھا، اب پڑے رہو اس جہنم کے اندر، ان کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہارے اس ٹھٹھے اور مذاق کرنے نے تمہیں میرے ذکر کو بلا دیا ہے۔ تم سے میرا ذکر کرنا، مجھے یاد کرنا تم کیا کر دیتے، کر گئے، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اور میں آج کے دن ان کے صبر کا انہیں بدلہ عطا کر دیتا ہوں۔ وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔